बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ सैयद इरफान अब्बास आबदी। आप देख रहे हैं हालत हज़रा। हालत हज़रा की चंद झलकियाँ आपके रूबरू। आज कर्नाटक के अलीपुर में यौम कुद्स के हवाले से एक जुलूस निकला, जिसमें हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद अली साहब क़िबला इमाम जुम्मा जमात मस्जिद जाफरिया अलीपुर और हुज्जतुल इस्लाम मौलाना अली बाकर साहब क़िबला और सदर अंजुमन जाफरिया जनाब हाशिम रज़ा साहब और नोबल स्कूल के डायरेक्टर जनाब नकीर रज़ा साहब, एएमसी के एडिटर जनाब ज़ीशान रज़ा साहब और नूरुल सकलैन के नौजवान की क़यादत में एक जुलूस निकला, जो अलीपुर के हर गली में यौम कुद्स के हवाले से तराने पढ़ते हुए हाथ में फ़लस्तीन का परचम लहराते हुए अमेरिका मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाकर फ़लस्तीन के मजलूम अवाम की हिमायत करते हुए अमेरिका और इसराइल की मजम्मत की। देखिए हमारे एक नुमाइंदे से एक रिपोर्ट। बैतुल मुक़द्दस था। फ़लस्तीन में यहूदियों ने इस पर कब्जा कर रखा है। इसको आज़ाद कराने के लिए रमज़ान मुबारक के आखिरी जुमे के बाद दुनिया भर के तमाम मुसलमानों ने एक जहदी की मिसाल देते हुए यौम कुद्स मनाते आ रहे हैं। आज दुनिया के कोने कोने में यौम कुद्स के मौके पर तमाम उलमाए कराम ऑनलाइन के ज़रिए आज दुनिया के हालात को मद्देनज़र रखते हुए ऑनलाइन के ज़रिए फ़लस्तीन के मज़लूमों की हिमायत और अमेरिका इसराइल की बर्बरियत पर सख्त तनकीद की। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। आज यौम कुद्स है, इंटरनेशनल कुद्स डे है, तो इसी सिलसिले में एएमसी टीम अंजुमन जाफरिया अलीपुर है। आज अहले वफा हक की गुफ्तगू, पेशे खुदा है बैतुल मुक़द्दस की आबरू, इसकी तरफ जो देखे तो पहले करे वुजू। आज़ाद हो जाएगा और एक दिन हम वो वक्त बहुत दूर भी नहीं कि हम इंशाअल्लाह नमाज वहाँ जाकर पढ़ेंगे। For all those who do not accept the aggression, do not accept occupation, do not accept to अदावत और दुश्मनी का सबसे बड़ा मैदान फलस्तीन है, जहां दुनिया के मुतमद्दिन लोगों के आंखों के सामने कि आप लोग जो है फर्दी तौर पर इसराइल के मुकाबले के लिए आमादा होंगे। इंशाअल्लाह इज्तिमाई तौर पर इमाम का ज़हूर होगा और इस्लामी ममालिक बेदार होंगे। तो जैसे कि रहबर मुअज़्ज़म ने कहा है कि 25 साल से पहले जो है इसराइल का खात्मा हो जाएगा। ये सारी बातें जो हैं अपनी जगह पर हैं, मगर फर्दी तौर पर इनकलाब लाने की ज़रूरत है। फर्दी तौर पर हम लेकिन आलमी यौम कुद्स के जरिए ये मसला हर साल लोगों के जहनों में ताज़ा हो जाता है। दुश्मन इसे सिर्फ अरबी मसला बताकर खाइन अरब हुक्मरान, इसलिए अब भी क़िबले अव्वल यहूदियों के कब्जे में है। अब ये यहूदी चाहते हैं कि मस्जिद अक़सा को नऊज़ुबिल्लाह शहीद करके हैकल तामील करने का मंसूबा बनाते रहते हैं। इसलिए इसराइल लबनान की ज़मीनें, ज़रख़ेज़ ज़मीनें और वो ज़राअत की ज़मीनें और इसी तरह जॉर्डन की ज़मीन, इन सब पर कब्जा कर रखा था। लेकिन पहली बार जो शिकस्त तस्लीम करके वापस किया बगैर जंग के, लेकिन वो मुजाहिदाना हिज़्बुल्लाह की कोशिशों की वजह से वो 2000 का मामला था, लेकिन 2006 की जंग जो एक आलमी हिमायत है,
میں 2-3 نقطے فہرستوار جو ہے آج کے ہماری ذمہ داری کے حوالے سے عرض کیے دیتا ہوں. وہ یہ کہ پہلے تو ہمیں سب سے پہلے ہر زمانے میں ہر مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ موجودہ دور کے حالات سے باخبر ہوں، اچھی طرح سے دنیا کے حالات کو سمجھیں. جو میڈیا ہمیں بھی چاہیے کہ جس طرح ہو سکے اپنے قدموں کو، اپنی زبان کو، اپنے ہر ایبیلٹیز کو قدس کی آزادی کے لیے استعمال کریں. القدس لنا. And of course this is rational, and this is logic, and this due to the international law. And the second point is that if we want to solve the different kind of problem of Muslim world. یہ بے توجہ اور بے رنگ تھا، جبکہ رژیم صہیونسٹ یہ جرم آشکارا دنیا کے سامنے یہ جرم انجام دیتا رہا. ایرانی ریولیوشن کے بعد حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جرأت مندانہ اور شجاعانہ یہ اعلان کیا کہ ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ عالمی قدس کے دین کے لیے منتخب. المسلم وافل مسلم انما المؤمنون اخوہ. اسی طرح سے مولا کائنات جب مالک اشتر کو بھیج رہے تھے اپنا نمائندہ بنا کر، اپنا گورنر بنا کر، تو امام نے فرمایا کہ مالک جتنے بھی انسان ہوں سب کی عزت کا خیال کرنا آپ کا وظیفہ ہے، اس لیے کہ یا تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں یا تو وہ تمہارے انسانی بھائی ہیں، یعنی انسانیت کو پائمال ہونے نہ دو، مجرموں کو سزا دو. یوم القدس منایا جا رہا ہے اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جو اپنے زندہ ہونے کا ثبوت پیش کر رہے ہیں. اس دور میں ظالم کے ظلم کو دیکھ کر کے خاموش تماشائی اکثریت کی ہے، اور حتیٰ مسلمانوں میں بھی. وقت کے اعتبار سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہندوستان پہلے سے ہی اس اسرائیلی ظلم کے اور اسرائیلی کریشن کے خلاف رہا ہے. الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل. حضرت موسیٰ، قرآن نے بتایا ہے انبیاء، شہداء، صالحین پر نعمتیں نازل ہوئی. انبیاء کی دعوت میں سے ایک دعا میں سے یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے، پروردگار تو نے جو نعمتیں دی ہیں اس نعمت میں سے یہ نعمت بھی عنایت فرما کہ مجرمین کا میں پشت پناہ نہ بنوں. بہت ہی خوبصورت ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام نے کسی مقام پر اجازت نہیں دی ہے کہ مجرم ظالم ان پر مسلط ہو. یہ مسلمانوں کے لیے اور سے بڑی سپر پاور طاقت مانی جاتی ہے دنیا میں. مادی اعتبار سے وہ سب سے زیادہ پریشان ہے، اسی کے یہاں سب سے زیادہ یہ مرض پھیلا ہوا ہے اور مرنے والوں کی تعداد بھی وہیں زیادہ ہے. باوجود اس لاک ڈاؤن کے، اس وبا کے، کیا ہم اس عظیم مناسبت کو بھول جائیں؟ کیا اس عظیم مناسبت کا تذکرہ نہ کیا جائے؟ نہیں، بالکل تذکرہ ہونا ضروری ہے. یہ وہ محور ہے قدس، اور مناسبت قدس ایک ایسا محور ہے کہ جس میں ساری دنیا کے مظلوم اکٹھے. حمایت یہ ہمارا اصلی سلوگن 1948 سن عیسوی سے لے کر آج تک ارض مقدس فلسطین میں جو ناجائز قبضہ ہے سے ہر کوئی دنیا میں واقف ہے، اور ہر وہ ظلم جو انسان سوچ سکتا ہے وہاں پر اس غاصب صہیونی طاقت نے روا رکھا. بچوں کو ہمارے ساتھ میں اور تیجی تقریروں سے ہمیں بتایا کہ قدس کے دن کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. ہسٹری بتائی، تاریخچہ بتائی. علی بخر صاحب نے تو بہت اچھے انداز میں بگننگ بھی بتا دیا تھا. پھر ہمارا اختتام ہوا تھا جیکی باقی سرپرست عالم ہوا ہے جو بہترین طریقے سے ہمیں بتایا اس یوم قدس کے دن. دنیا کی نظر ہر وقت ایران پر ٹکی ہوئی ہوتی ہے، چونکہ جیسے ہی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نماز جمعہ کی تقریر کرتے ہیں تو دنیا کے تمام اسکالر ان کی تقریر کا ترجمہ کرنے لگ جاتے ہیں. ہر سال کی طرح امسال بھی بعد نماز جمعہ کے بعد پائتخت تہران میں یوم قدس کے حوالے سے آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے روشنی ڈالی
اور انہوں نے کہا کہ آج بھی امام خمینی کی اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا کے تمام مسلمان ایک ہو جائیں اور ایک ایک بالٹی پانی اسرائیل پر ڈال دیں تو وہ بہہ جائے گا۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ بیت المقدس کو بچانے کے ساتھ ساتھ فلسطین کے غریب عوام کو بھی بچانا ہمارا فرض ہے۔ دیکھیے اس پر در سراسر جهان درود می‌فرستم و قبولی طاعات آنان در ماه مبارک رمضان را از خداوند مسئلت می‌کنم و پیشا پیش فرا رسیدن عید سعید فطر را با آنان تبریک می‌گویم و پروردگار کریم را در نعمت حضور در این ماه ضیافت الهی سپاس می‌گویم. امروز روز قدس است، روزی که با ابتکار هوشمندانه امام خمینی مسابقہ قرآنی رمضان مبارک کی پہلی تاریخ سے علماء کرام نے آن لائن کے ذریعے مسابقہ قرآنی کا درس دیا، جس میں وطن کے تمام بزرگ، جوان، بچے اور ماں بہنوں نے بھی اس مسابقے میں حصہ لیا اور ترتیل و تجویز کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کی اور اپنا نام درج کروایا۔ کل اس مسابقے کی تاریخ AMC TV پر آن لائن کے ذریعے پیش کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبرق متکین فیہا علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا ورج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان۔ اس کے ساتھ ہی عرفان عباس کو دیجیے اجازت، پھر ملیں گے حالت حاضرہ کی نئی رپورٹ کے ساتھ۔ ANC ٹیم کو شب بخیر، خدا حافظ۔